جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رضوان بھائی، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے نور اسلام کے پلیٹ فارم سے ایک ایسی آواز کو بلند کرنے کا سوچا جس کی آج صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ جو ناظرین ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج سے ہی نہیں بلکہ کئی ہزار سالوں سے چلتا آ رہا ہے، بلکہ کئی اس طرح کے مدعیان نبوت جھوٹے جو تھے جنہوں نے نبی بننے کا دعویٰ کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ ظاہری حیات طیبہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو آج ہمیں مسلمانوں کو جس طرح کہ ابھی علی بھائی جو ہے وہ بتا رہے تھے، اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ختم نبوت اصل میں ہے کیا، اور ختم نبوت کے بارے میں، اس کے عقیدے کے بارے میں ہمیں اپنا موقف جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ ختم نبوت کے معاملے کے اندر بہت سے اس طرح کے جھوٹے لوگ بھی آئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو آپ نے سوال یہ پوچھا کہ کیا ان لوگوں کے مقابلے کے اندر کوئی آیا یا نہیں آیا، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان جھوٹے نبیوں کے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے ان کے خلاف جہاد کی آواز کو بلند کیا اور بتایا عالم اسلام کو کہ اگر کل کو کوئی بھی بندہ اس طرح سے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ نے علم جہاد بلند کرنا ہے اور تمام مسلمانوں کو جہاد کی تبلیغ دینی ہے۔ تو یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہوا آج کے ان مسلمانوں میں، جن میں سب سے اونچا نام حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، چل رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جس طرح سے کریم آقا نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، تو ان جھوٹوں کے مقابلے کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی جو ہے آتا رہے گا اور اپنا موقف جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے رکھ کے اس بندے کو جھوٹا کرتا رہے گا۔ اسی سلسلہ میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ دین کا کچھ علم لیے پھرتا تھا، اس نے کتابیں بھی لکھی، اور کتب لکھنے کے بعد جب اس کو اس بات پر اکسایا گیا، مال و دولت دی گئی، تو اس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کر لینے کے بعد کچھ ایسے اولیاء عظام اس وقت تھے جو کہ اس کے اس دعوے کی بھیٹ میں، اس کے اس دعوے کو سن کر اس کو سچ مان رہے تھے، مگر اس وقت بھی اللہ کے اس طرح کے اولیاء موجود تھے جو کہ اس بات کی تردید کر سکتے، اس کو جھوٹا ثابت کر سکتے۔ تو ان کے اندر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آپ نے بھرپور کردار ادا کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ نے بھی بہت ہی اچھا کردار ادا کیا، اور آپ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر جس نے ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا ہے، اس کے اندر حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی پیش ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کچھ
اپنی تصانیف جو ہیں وہ دنیا والوں کے سامنے رکھی، تو اس وقت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کے مقابلے کے اندر آئے اور آپ نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس وقت 1900 میں حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا کہ آپ لاہور کی بادشاہی مسجد میں آ جائیں، میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں، جو سچا ہوا اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو اس بات کی صرف علماء یا مشائخان عظام تائید نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ اسلام آباد سے یہاں پر لاہور کی بادشاہی مسجد میں تشریف لے کے آئے اور آپ نے یہاں پر قیام فرمایا، اور جب آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے تو آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف خط لکھا اور اس کو پیغام بھیجا کہ میں لاہور آ گیا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک جھوٹا بندہ ہو تو وہ جب کسی سچائی کے ساتھ مقابلہ کرے نا تو وہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے پیچھے ہٹنے کے، تو اس نے بھی اسی طرح سے کام لیا اور اس نے وہاں سے خط بھیجا، جی آپ اس طرح سے فلاں فلاں کام کریں، اگر آپ کے کام جو ہیں وہ میرے کام سے اعلیٰ ہوئے، افضل ہوئے، تو آپ سچے اور میں جھوٹا۔ تو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پوچھا بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح سے کریں، آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر سب سے اعلیٰ ہو، اچھی ہو، افضل ہو، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، سچا بندہ ہے، اور سچا بھی وہی ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی کاغذ رکھ دو، قلم۔ بڑی حیران کن بات ہے، انسانی عقل کو معاف کر دینے والی بات ہے کہ تم بھی کاغذ رکھو، اور یہ کوئی آج سے 1000 سال پہلے کی بات نہیں، تقریباً 100-125 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آپ نے کہا تم بھی کاغذ رکھو، قلم رکھو، میں بھی کاغذ رکھتا ہوں، قلم رکھتا ہوں، جس کی قلم خود بخود چلے گی وہ اللہ کا سچا بندہ ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اس بات سے بھی ہٹا، بھاگا، پھر کہنے لگا جی آپ اس طرح سے کریں کہ آپ بھی ایک مریض کو دم کریں، میں بھی مریض کو دم کرتا ہوں، مریض جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کا کسی کے پاس علاج نہ ہو، تو جس کے دم سے اللہ نے اس کو شفا دے دی وہ سچا ہوگا، دوسرے جھوٹے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں تم بھی مردہ لا کے رکھ دو، میں بھی مردہ لا کے رکھ دیتا ہوں، جس کے دم سے یا جس کے کلمات سے وہ مردہ جا کر زندہ ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، وہ اللہ کا سچا بندہ ہوگا اور دوسرا جھوٹے ہوں گے۔ اب بڑی حیران کن بات ہے کہ بندہ مرا ہوا ہے تو اس کو دم کرنے سے، پھونک دینے سے اس کے اندر جان آ جائے۔ بہرحال اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے مکار سامنے نہیں آئے۔ تو حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا کہ مردہ کو زندہ کر دینا؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت میری پشت پر، میری کمر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا، اور حضور فرما رہے تھے مہر علی آج تم جو کچھ بھی کہتے چلے جاؤ گے میں وہ پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ختم نبوت، اور بلکہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، اور اسی طرح حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ ختم نبوت کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں پہرا دیتا ہے
اس کی کمر پر، اس کی پشت پر یقیناً کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان اولیاء کے رستے پر چلیں، ان کی تعلیمات پر چلیں، اور ہر طرف ختم نبوت کے اس اعلان کو عام کریں۔ اور میں بہت ہی آخر میں مشکور ہوں ان تنظیموں کا یا ان لوگوں کا، ان لیڈران کا، جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اتنا کام کیا، اور بالخصوص حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جنہوں نے ایک مرتبہ سے پھر سوئی ہوئی امت مسلمہ کی روح پھونکی اور انہیں اس بات کو اجاگر کرنے کا کہا کہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔